نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. My beloved audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک اولاد کی دینی اور تعلیمی تربیت ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت دینا چاہیے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت معاشرے کو ریفارم کرنے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور ایک اچھا اور مثالی معاشرہ، اچھی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اولاد جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں. اگر ہم ان بچوں کی تربیت دینی اور اسلامی اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں تو ہم بہت اچھے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. اور انہی بچوں کی تربیت اگر ہم اسلامی طور طریقوں پر نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک خراب معاشرے کو جو ہے جنم دیتے ہیں، خراب معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. ایک دوسرے پہلو سے اگر دیکھیں کہ اگر ہم بچوں کی تربیت اسلامی طور طریقوں پر کرتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نیک نامی کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے. اور اس کے برخلاف وائس ورثہ اگر ہم ان بچوں کی تربیت اس طور پر نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اچھے اخلاق پر قائم نہیں رہ پائیں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا. اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کا حکم دیا ہے. بچوں کی تربیت دو طریقے سے ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک تو ظاہری تربیت اور دوسری باطنی. ظاہری تربیت بچوں کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ظاہری تربیت ہے کہ یہ جو ہے سنت رسول کے مطابق ہو اور اچھے طریقے سے ہو. اور باطنی تربیت یہ ہے بچوں کے ایمان، عقیدے، نماز اور دوسری عبادات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر نگراں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو جس کے ماتحت ہوگا تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیسے مالک سے سوال کیا جائے گا اس کے نوکر کے بارے میں، والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ والد کا، باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو اچھے آداب سکھائے. یہ ایک حدیث پاک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اب ہمیں اولاد کے حقوق بتائیں کہ اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اس کا نام اچھا رکھا جائے اور اس کی اچھی تربیت کرے. یعنی والد کے لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم. اپنی اولاد کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیجیے، اپنے بچوں کے درمیان جسٹس، انصاف کیجیے. یہ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو بالکل ایکویلٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے افضل سمجھتے ہیں اور ان کو بہت خوش وقت، اور یعنی جن کے گھر لڑکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت سعادت مند سمجھتے ہیں اور لڑکیوں کو کم تر سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں کہ جن سے ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا ذہن ملتا ہے.